اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اس آیہ مبارکہ میں سب سے پہلی بات جو ہمیں یہ پتہ چلی کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ جس طرح نماز ہمارے اوپر فرض ہے، اسی طرح اس آیہ مبارکہ سے یہ بات پتہ چل رہی ہے، وہ خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، عاقل ہو بالغ ہو، جنون سے جو ہے وہ خالی ہو، حیض و نفاس سے عورت پاک ہو، جی، اور یہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، صبح صادق سے لے کے اپنا غروب آفتاب تک بنیت عبادت، خورد و نوش اور مجامعت کو ترک کرنے کا نام روزہ ہے۔ کھانا پینا، صحبت کرنا، ان تمام افعال سے بچنا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اکثر لوگ رمضان مبارک کے روزے نہیں رکھتے، جبکہ یہ اتنا بڑا نقصان ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ایک چینی وہ ہے آکوپنچنگ ایک طریقہ علاج ہے، وہ آکوپنچنگ کا بڑا جو ہے نا بہت بڑا ڈاکٹر مانا جاتا ہے، بہت بڑا۔ اس نے ایک دن انٹرویو دیتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں نا کینسر کا علاج تلاش کر لیا۔ انہوں نے کہا جی آپ بتائیں، جی آپ نے کیسے کینسر کا علاج تلاش کر لیا؟ اس نے کہا جی میں نے اپنی ساری زندگی کی ریسرچ کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر کوئی کینسر کا مریض 12 گھنٹے بھوکا رہ لے، 1 مہینہ صرف 12 گھنٹے بھوکا رہ لے، 1 گھنٹہ اس کو جتنی مرضی پیاس لگے وہ کچھ نہ پیے، جتنا مرضی بھوک لگے کچھ نہ کھائے، صرف 1 مہینہ وہ بندہ یہ طریقہ کار اختیار کر لے، اس کو کینسر سے نجات مل جائے گی۔ میں نے جب یہ سنا نا، میں نے کہا سبحان اللہ، واہ میرے مالک، تیری کیسی شان ہے کہ تو نے ہمیں رمضان مبارک کا پورا مہینہ عطا فرمایا اور فرمایا لعلکم تتقون، تمہیں پرہیزگاری مل جائے گی۔ پرہیزگاری سادہ لفظوں میں کہیں تو تمہیں اللہ کا قرب مل جائے گا، اللہ کے نزدیک ہو جاؤ گے، اس کو راضی کر لو گے۔ ہم تو اس لیے رکھ رہے تھے کہ ہمیں اللہ مل جائے، اس کا قرب مل جائے، اس کی رضا مل جائے، اس کے حکم پر عمل ہو جائے، لیکن آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ صرف اللہ کا قرب بھی نہیں دیتا، تمہیں دنیا کے فائدوں سے بھی محروم نہیں رکھتا۔ اب لعلکم تتقون کے اندر اتنی قوت ہے نا جی، سادہ لفظوں میں یوں کہوں تو اپنے لیے تو ہر کوئی کھاتا اور رکتا ہے، دوسروں کے لیے کرنے کے لیے جگرا لگتا ہے۔ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام، کل شعبان المعظم کا آخری دن تھا نا، تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر شعبان، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطاب ارشاد فرمایا، خطبہ دیا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تمہیں پتہ ہے تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ آ گیا، شہر مبارک، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اور آقا جی فرماتے آقا جی نے فرمایا اس میں بندہ مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو بندہ کسی ایک مسلمان کو روزہ افطار کروائے گویا کہ اس بندے نے خود روزہ رکھا۔ اچھا، اب جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، حدیث پاک فرمائی، تو بیچ میں غریب صحابہ بھی تھے، ہر ایک امیر تو نہیں ہوتا نہیں، غریب صحابہ بھی تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا جو روزہ کسی کو رکھوائے اللہ تعالیٰ اس کو بھی پورا روزے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یا رسول اللہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں ثواب ملے، لیکن یا رسول اللہ ہمارے پاس پوری اتنی
نہیں ہے کہ ہم کسی کو پیٹ بھر کھانا کھلائیں. تو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنا تو کر سکتے ہو نا، کسی کو ایک گھونٹ تم دودھ کا پلا دو، کوئی شربت کا پلا دو، پانی کا پلا دو، اتنا تو کر سکتے ہو کہ اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ جی یا رسول اللہ اتنا تو ہو جائے گا. فرمایا ٹھیک ہے، جو اتنا بھی کر دے گا نا اللہ اس کو بھی پورا ثواب عطا فرمائے گا. اس ماہ مبارک میں آقا جی نے فرمایا نفل فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں، فرضوں کو 70 گنا اللہ تعالیٰ اور اٹھا کے بڑھا کے عطا فرماتا ہے. 70 گنا اس کا اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے. اس کو کہتے ہیں تقویٰ. ایک 100 روپے کا نوٹ اس وقت بہت بڑا لگتا ہے، اس وقت بہت زیادہ لگتا ہے جس وقت مسجد کے چندے میں دینا پڑتا ہے یا اللہ کی راہ میں دینے لگے. لیکن یہی 100 کا نوٹ جب بندہ آپ کھانے کے لیے جائے، آپ کھانا کھانے کے لیے جائے یا شاپنگ کرنے کے لیے جائے یا کوئی چیز خریدنے کے لیے جائے تو یہ بہت چھوٹا لگتا ہے. یہ چیز اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ڈالنا چاہتا ہے. ایثار اور تقویٰ کیسے ملے گا؟ کھاوے مخلوق خدا تے راضی بندہ ہوئے. ہیں جی بلے شاہ بھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ لنگر لائیے، ہیں جی ٹکڑ وجے چولہا کھڑکے، ہیں جی تے دیگ پکے، کھاوے خلق خدا تے بلا راضی ہوئے. ہیں جی اس طرح کے ان کے بڑا خوبصورت ایک کلام ہے کہ بھئی ہم تو راضی اس وقت ہوں گے جس وقت ہمارے اندر وہ صفات، وہ مولائی صفات. دیکھیں نا جی کھانے سے بے نیاز کون ہے؟ صرف ایک ذات. ایک ذات کھانے سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کھانے کی حاجت نہیں، کسی پینے کی حاجت نہیں. لیکن جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو خدائی صفت آتی ہے کہ نہیں اس کے اندر؟ اللہ کھانے پینے سے بے نیاز. اللہ کہتا ہے بندے ذرا تھوڑی دیر میری وہ کرنا، نقل کرنا، یہ صفات تیرے اندر پیدا ہوں اور پھر تجھے تقویٰ ملے. لعلکم تتقون، تاکہ تیرے اندر تقویٰ ملے، پیدا ہو، میرا قرب حاصل کرے، میری رضا حاصل کرے. ایام معدودات، انتہائی گنتی کے دن. اور پھر یہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر ایک نے روزہ ضرور رکھا ہے، وہ تعداد کم رہے یا زیادہ رہے، روزہ ضرور رکھا ہے. کئیوں نے 3 رکھے، کئیوں نے 4 رکھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ روزے فرض ہونے سے پہلے 13 الحمدللہ 13 14 15 یہ 3 دن کے ایام 20 کے روزے بھی کہتے ہیں اس کو. یہ 3 دن کے روزے حضور رکھتے تھے. اور معاشرہ عرب میں اسلام آنے سے پہلے بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا جاتا تھا. اور وہاں پر 2 ہوتے تھے ایام. نوروز، ایک کا نام نوروز تھا، ایک اور اس طرح کا نام تھا ان کا، وہ بھی روزہ رکھتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو منافقین بھی روزہ رکھتے تھے. تو حضور نے پوچھا یہ روزہ کس لیے رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم اس لیے، منافقین وہ تھے، منافقین بھی تھے، یہودی بھی تھے، وہ سارے یہودی اصل میں منافق ہے نا. یہودی جب روزہ رکھتے ہوئے دیکھو ہاں بھائی یہ روزہ کیوں رکھتے ہو 10 محرم الحرام کا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی تھی، قوم موسیٰ کو وہ دریا سے، فرعون سے نجات ہمیں عطا کی، تو ہم اس کے شکریہ کے طور پر یہ روزہ رکھتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بھی اگلے سال سے روزہ رکھیں. تو رمضان شریف کے احکام آنے سے پہلے یہ اللہ آپ کی خیر کرے جو ابھی بھی ہندوستان میں رہنے والے مشرک ہیں، ہندو ہیں، یہ کروا چوتھ کا ہے جی کروا چوتھ رکھتے ہیں. اپواس کہتے ہیں اس کو، اپواس وہ آج بھی رکھتے ہیں، یہ اس وقت بھی تھا. یعنی آپ یہ اصل میں یہ جو ہندوازم ہے یہ بھی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے نا جی، اسلام کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے. دراصل یہ تعلیمات انبیاء تھیں، ان میں جو حضرات انبیاء کرام آئے پھر ان کی پھر انہوں نے آگے تعلیمات کا
بیڑا گرک کیا، ورنہ ان کی کتابیں پڑھیں، رگ وید پڑھیں، یجروید پڑھیں، سام وید پڑھیں، اتروید پڑھیں، ان کے چاروں ویدوں کے اندر اگر آپ نظر ماریں تو آپ کو ایک بات تو پتہ چلے گی کہ اس کے اندر وہی تصور اور کانسیپٹ ہے خدا کا کہ ایک پالنے والا ہے، ایشور ایک ہی ہے، ایک وحدہ لا شریک کا تصور کانسیپٹ ان کے اندر آج بھی موجود ہے۔ تو اگر ہم یوں کہیں کہ ان کا کتابی جو ان کا اصل منبع اور مرکز علم کا ہے، جو کتابیں ہیں وہ کچھ اور کہتی ہیں اور ہندو کا عمل آج کا کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ سادہ لفظوں میں اگر آپ کو کہوں تو آج کا مسلمان جو قرآن و حدیث کہتا ہے وہ اور ہے، جو مسلمان کا عمل ہے وہ اور ہے۔ مسلمان کے عمل میں، آج کے مسلمان کے عمل میں اور قرآن و حدیث میں کوئی مماثلت ہمیں نظر نہیں آ رہی، بالکل زمین و آسمان کا ہمیں فرق محسوس ہو۔ تو یہ تصور روزے کا یہ کوئی نیا تصور نہیں، یہ ہر مذہب کے اندر موجود، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، سکھ ہوں، ہاں جی، یہ ہر ایک کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے ایام معدودات، چند گنتی کے دن ہیں اللہ کے بندے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ 29 دن یا 30 دن روزے رکھ لے، اور اگر تم بیمار ہو یا کوئی تمہیں سفر کی حاجت پوری آ گئی ہے تو پھر اتنے دن روزے اور دنوں میں رکھ لینا۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جنہیں طاقت نہ ہو وہ بدلہ دے ایک مسکین کے کھانے کا۔ اور میں مریض کے بارے میں عرض کر دوں کہ محض وہم کے اوپر افطار جائز نہیں، ماہر طبیب تجربے سے کہے کہ ہاں یہ جو ہے بندہ بیمار ہو جائے گا روزہ رکھنے سے، تو پھر اس کو میں اب اپنے گھر کی بات آپ کو عرض کروں۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 27 سال تک دل کے مریض رہے، اور ان کے دل کے 3 وال مکمل طور پر بند تھے، ایک وال تھا جس پر وہ زندہ رہے۔ 27 سال اس کیفیت میں انہوں نے گزارے، اور 27 سال میں میں نے ایک دن نہیں دیکھا کہ انہوں نے روزہ چھوڑا ہو۔ شوگر کے مریض بھی تھے، بلڈ پریشر کے مریض بھی تھے، 3 دل کے وال بالکل بند تھے۔ ڈاکٹر نے 2 کام کہے تھے، آپ نے اونچا نہیں بولنا، تقریر نہیں کرنی، روزہ نہیں رکھنا، یہ دوائی ہے، اس کو آپ نے پابندی سے کھانا۔ اچھا جی، ہر روز صبح فجر کی نماز کے بعد درس حدیث دیا کرتے تھے، یعنی پڑھاتے تھے، شیخ الحدیث سے پڑھاتے تھے۔ صبح 1 بجے تک 200 بچے کی کلاس کو پڑھانا، بغیر سپیکر کے پڑھانا۔ اب خود تصور کر لیں کہ جو 200 بندے کو خطاب کر رہا ہو، بغیر سپیکر کے کر رہا، وہ آہستہ تو نہیں بول سکتا۔ صبح سے لے کے دوپہر تک انہوں نے خوب، پھر جمعے والے دن خطاب بھی کرنا۔ ڈاکٹر شہریار تھا اس وقت، اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، بڑا دل کا ماہر آدمی تھا، کارڈیالوجسٹ تھا، بڑا زبردست۔ وہ کہتا ہے میں زندگی میں پہلا انسان دیکھ رہا ہوں جس کے 3 وال بند ہوں، وہ صبح سے لے کے ظہر تک حدیث بھی پڑھائے، اونچی آواز میں بھی بولے، سفر بھی دبا کے کرے، تقریریں بھی کرے، پھر بھی زندہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی معجزہ ہی ہے، اس کی کرامت ہے۔ تو ابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنی زندگی گزار دی ہے، میں نے آج تک روزے کی حالت میں کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ یہ اس بندے نے روزہ رکھا اس لیے مر گیا۔ آپ فرماتے تھے ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور مجھے بھی اب آدھی صدی گزر گئی ہے یار، میں نے بھی زندگی کی باریں دیکھ لی ہیں، میں نے بھی آج تک روزے کی وجہ سے کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ روزے کی وجہ سے کوئی مرتا نہیں ہے، زندہ رہے گا۔ اور اگر کوئی مر جاتا ہے، میری تو تمنا ہے اللہ تعالیٰ مجھے موت دے تو روزے کی حالت میں دے، کم از کم قیامت تک میرے نامہ اعمال میں روزہ تو لکھا جاتا رہے گا نا کہ یہ بندہ روزے دار تھا۔ اب ہر روز اب کتنے دن گزریں گے، کتنے سال گزریں گے، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ بس دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق